زندگی میں ایسا سفر تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے جس میں حق حلال طریقے سے جلد پیسہ کما سکے، اور اس پیسے کے پیچھے فائنینشیل فریڈم ہونا ضروری ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں دنیا بھر میں جہاں کہیں جاتا ہوں وہاں آپ کو ایسے لوگوں سے ملاقات کرواؤں جو آپ کے لیے اپرچونٹی بن سکتے ہیں، یا جن کی کہانی سننے کے بعد آپ کے اندر موٹیویشن آ سکتی ہے کہ آپ کو فائنینشیل فریڈم کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے اپنا پیسہ کمانا ہے۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں یو سی برکلے، اور ہمارے ساتھ یہاں کے ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام فرحاد ہے۔ فرحاد، اسکول، کالج، یونیورسٹی پاکستان میں کون سا تھا آپ کا؟ جی اسکول تو ایچ ایس این کالج تھا 12 سال کے لیے، اس کے بعد پھر سیدھا یہاں۔ تو یہاں پر مجھے یہ بتائیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں پاکستان سے، تو پہلی بات بتائیں کہ او لیولز میں کیسا سکور ہونا چاہیے، کیا چکر ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں جو ویسے انٹرنیٹ میں نہ ملتی ہوں اور آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوا ہو۔ جی او لیولز کے اندر یہ ہے کہ آپ کا ایک ڈیسنٹ رزلٹ ہو، سمجھ لیں آل ایز ہوں، ایک آدھا بی ہو، اس میں کچھ 6 اسٹارز ہوں، کیونکہ میرے نزدیک ایکیڈیمکس ایک سمجھ لیں ایک پہلی کنڈیشن ہے جو آپ میٹ کریں گے تو پھر باقی چیزوں کا فرق پڑے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اب یو سیز جو ہیں سیٹ آپشنل ہیں یا سیٹ بلائنڈ ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں سیٹ نہیں چاہیے۔ اچھا، وہ تو بتا رہے تھے یہاں پر سیٹ چاہیے وہ جو جی نہیں، اب سیٹ کی ریکوائرمنٹ ہٹتی جا رہی ہے، ابھی باقی یو ایس سے نہیں ہٹی لیکن آہستہ آہستہ ہٹ رہی ہے، ادھر سے ہٹ چکی ہے کیلیفورنیا سے۔ اچھا، کیلیفورنیا میں اگر آ رہے ہیں یعنی اسٹینفورڈ وغیرہ جا رہے ہیں تو نہیں چاہیے؟ جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیاز جو ہیں، جو اسٹیٹ اسکولز ہیں، ان سے ہٹ کی ہے۔ اسٹینفورڈ کا ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا، لیکن آئی تھنک کہ ہٹ جائے گی 2-3 اور سالوں میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ایکیڈیمکس کے بعد آپ کو اپنی ذرا ایکٹیویٹیز بتانی ہوتی ہیں کہ آپ پڑھائی کے علاوہ کیا کرتے ہیں۔ او لیولز میں کتنا زیادہ آپ کو اپنے کیا چیزیں کر لینی چاہیے تاکہ آپ کا پروفائل اچھا بن جائے؟ دیکھیں وہ کوئی یہاں وہاں دیکھیں کوئی فکسڈ فارمولا نہیں کہ آپ اس کو پورا کریں گے تو ہو جائے گا۔ میرے نزدیک لک کا بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز اچھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ اسپورٹس مین ہیں تو ٹرائی کریں کہ آپ ریجنل لیول پہ کھیلیں، پنجاب کھیلیں، کوئی پی سی بی کا ٹورنامنٹ کھیلیں کرکٹ کا۔ ویسے اگر آپ جیسے آپ کرپٹو کے اندر ہیں تو آپ کا کوئی اگر اسٹارٹ اپ ہے کرپٹو کا، آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ یار ابھی ہم انیشل سٹیجز میں ہیں، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہمارا یہ ساتھ یہ ایک بہت میٹر کرتے ہیں کمیونٹی سروس کا، کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کے اندر کیا کیا، آپ نے کہیں انٹرنشپ کی ہو، کچھ اس طرح کا کیا ہو۔ تو یہ 8-10 چیزیں ہوں تو اس سے کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اے لیولز ہیں، ظاہر ہے، اور ان کے گریڈز بھی ایک سرٹن اسٹینڈرڈ تک ہونے چاہیے۔ جی کیونکہ تب تک ایڈمیشن ہو چکا ہوتا ہے تو اے لیولز کے جو گریڈز ہوتے ہیں وہ آپ سی سے نیچے نہ ہو تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے پھر۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اپلیکیشن فل کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ جی ایپلیکیشن کے اندر پھر آپ کو ایکٹیویٹیز اپنی لسٹ کرنی ہے، اور میرے خیال ہے یو سیز کے 3 ایسیز لکھنے ہوتے ہیں 200 ورڈز کے، جو اسپیسیفک ہوتا ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جیسے ایگزامپل کے طور پہ کوئی ایکٹیویٹی آپ کو بہت پسند ہے، جیسے آپ کے لیے کرپٹو ہے، تو آپ اس پہ پھر اسپیسیفک لکھیں کہ یار میرا کیا جرنی تھا اس کے حوالے سے، میں نے کیا کیا، کیا سیکھا، کیا ہم ٹارگیٹس ہیں، کیا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ ایسیز ہوتے ہیں، ساتھ ایکٹیویٹی لسٹ ہوتی ہے، اور آپ نے اپنی ٹرانسکرپٹ وغیرہ سبمٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو اوور آل یہی۔ ہاں جی ڈیٹیل۔ اچھا، یہ ایجنٹ وغیرہ سے فرق پڑتا ہے جو آج کل تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ آپ ہمارے پاس لسٹ ہو جائیں، آپ ہمارے پاس لسٹ ہو جائیں، یا ڈائریکٹلی کون سی ویب سائٹ پہ، ڈائریکٹلی یو سی برکلے ویب سائٹ پہ جا کے شروع ہو جائے؟ جی دیکھیں، تھرڈ پارٹی میں جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے اور ایڈوائس دے رہا ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے لیے کوئی باہر رہا ہے تو اس میں پھر تھوڑی کمپلیکیشن ہے۔ ظاہر کہ آپ خود نہیں اپلائی کر رہے، آپ کسی کے تھرو کر رہے ہیں، اور وہ کسی کے تھرو میں یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے لکھ رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک اگر کوئی آپ کے لیے لکھ رہا ہے تو وہ ایک اچھی بات نہیں ہے، مطلب اخلاقی طور پہ۔ اگر آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ یار یہ آپ بہتر کر لیں، یا ایڈٹ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ایسے اس طرح بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اور جی آپ میرے نزدیک او لیولز کے 3 سال میں آپ کو اپلیکیشن پروسیس پہ سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ یار میں نے یہ کرنا ہے یا کہاں اپلائی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جیسے آپ نے کہا ویب سائٹ پہ آپ جائیں، ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا ایلیجبلٹی کا کیا صورت حال ہے۔ اچھا، اسکالرشپ لینے کا تو چلو طریقہ وہ بتا دیا لڑکے نے۔ فرض کرو اب میں آتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار میں اپنے پیسے خرچ کر کے آنا چاہتا ہوں، جی میرا ہو گیا اپروو، تو کتنے میرے پاس پیسے ہونے چاہیے سال کے؟ دیکھیں اکوموڈیشن دے کے ہر چیز ملا کے سب کچھ سارا کچھ ملا کے ایگزیکٹ فگر ہوگا کوئی 80,000 کے قریب سال کا۔ اس میں یہ ہے کہ ان کی جو اپنی ٹیوشن اور فی ہوگی وہ ہوگی کوئی 65 سے 70 کے درمیان، اور پھر آپ کو ہاؤسنگ کے ہوں گے کوئی 10 سے 12۔ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ یا روم؟ دیکھیں جب آپ نئے آتے ہیں میرے نزدیک ڈارم میں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے پورا کہ آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں یہ ہے کہ پھر وہ ایک کنوینئنٹ ہے، آپ ذرا الگ ہیں، اس طرح کے مسئلے نہیں۔ لیکن ایک اچھا فیکٹر یہ ہے کہ کیونکہ یہاں بہت دیسی لوگ ہیں تو حلال کھانا ضرور مل جاتا ہے، اور وہ ایک بہت ضروری فیکٹر ہے۔ جیسے اسٹینفورڈ میں کیفیز نہیں ہے، جی آپ کو دور جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ اسٹینفورڈ میں پڑھ رہے ہیں تو اسٹینفورڈ میں یاد رکھیں یہاں ہم جہاں کھڑے آئسولیٹڈ ہے۔ جی ہم جہاں کھڑے ہیں اس سے ہم میرے خیال ہے 2 انٹرسیکشنز نیچے جائیں تو کافی حلال جگہ ہیں، پاکستانی ریسٹورینٹ بھی ہے۔
اور یہاں اسٹینفورڈ میں نہیں ہے یہ تھے. اسٹینفورڈ کیونکہ تھوڑا سا سیکلوڈڈ ہے, گاؤں ہے ذرا, ادھر شہر جانا پڑتا ہے, اس کے ساتھ نہیں اٹیچ. وہ آئسولیٹڈ اس لیے رکھتے ہیں, ان کا ماننا یہ ہے کہ بھائی اگر آپ پڑھنے آئے ہیں تو بالکل ہر چیز سے آئسولیٹ ہو جائیں اور یہیں پر ایکسپیریمنٹ کریں رادر دین آپ, کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہاں پر اتنے کلبز ہیں, ہر موڑ پہ جائیں تو ایک کلب ہے. جیسے کراچی کے اندر جو ہے یونٹ انچارج ہوتے تھے MQM کے, اور ہر جگہ پر یونٹ ہوتے تھے. اس طرح مجھے لگتا ہے ہر 5 منٹ کے بعد تو یہاں پر ایک کلب آ جاتا ہے, جی یہ چیریٹی وہ چیریٹی فلانی چیریٹی, ہر منٹ پہ تو چیریٹی ہو رہی ہوتی ہے. میرے خیال ہے کہ 1000 کے قریب اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں, اس سے بھی زیادہ ہی ہوگی. ہاں جی, ہر چیز سے ریلیٹڈ ہیں, کرکٹ تک کی ٹیم ہے یہاں پہ. ہاں تو اچھا, تو یہ مجھے بتائیں کہ یہاں سے آپ خود کیا پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں, ساتھ ڈیٹا سائنس اور آپریشنز ریسرچ اور مینجمنٹ کیا آپ کو نظر آتا ہے آگے؟ دیکھیں اسکوپ تو کمپیوٹر کا بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہر چیز میں ظاہر ہے سافٹ ویئر اور ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے, تو اسکوپ تو ہے ان دا سینس کہ یہاں کوئی بھی ٹیک کی چیز ہو آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. کیا آپ نے فور کاسٹ کیا ہوا ہے کہ آپ اپنا بزنس کریں گے, جاب کریں گے, یا آپ نے سوچا ہوا ہے اپنا اسٹارٹ اپ کریں گے, یا کوئی فیملی بزنس ہے اس کو دیکھیں گے؟ دیکھیں انسان ارادے تو بہت بناتا ہے, وقت بتائے گا, لیکن پلان یہی ہے کہ یہاں 5 سے 6 سال گزاروں اور ٹیک میں کچھ کروں. لیکن ایک چھوٹا سا میسج جو ساری یوتھ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اچھی بات ہے, ہم ایک سب خواب دیکھتے ہیں کہ یار ملک سے باہر جا کے, اچھی بات ہے آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں, نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ اپرچونٹی ہے ایک. لیکن میں نے جو دیکھا ہے پرسنل ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ 99% جو ہمارے لوگ آتے ہیں وہ یہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں, کوئی واپس مڑنے کا سوچتا ہی نہیں ہے. اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ملک سے بس لوگ ایکسپورٹ کرتے جا رہے ہیں. صحیح ہے یہاں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر آپ موجودہ صورتحال کو بھی مد نظر رکھیں تو یوتھ ہی ہے اب جس نے مطلب ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے, ہم ہی نے اب چارج لینا ہے, اور وہ صرف تبھی ہوگا اگر ہم ملک کے اندر ہوں گے. تو آپ ضرور آئیں, آپ سیکھیں, لیکن پھر وہ نالج واپس لے جا کر اس کا ملک کو بھی کوئی فائدہ پہنچائیں. اور بہترین ہو گیا جیسے وہ, ہاں جی, اس کا مطلب یہ, ہاں شاعر نے کیا کہا ہے اقبال کا, وہ میرے خیال ہے ایک شعر کا دوسرا مصرع ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اب میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کسی چیز سے دور ہوتے ہیں تو پھر اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے, اور ہم سب جتنے لوگ یہاں پر ہیں, یہاں آ کے ہمیں اپنی مٹی اور اپنی جڑوں کا احساس ہوا ہے کہ یار جتنی بھی برائیوں خامیوں آخرکار اپنا ملک ہے, اور ہم صحیح ہے یہاں سیکھ رہے ہیں, ایک اپرچونیٹی مل گئی ہے, وہاں جا کے اس کو پھر کوئی ٹرانسلیٹ کرے کہ آپ وہاں کوئی اسٹارٹ اپ کریں, کوئی پروفیسر بنے, کوئی آرگنائزیشن کھولیں جو آپ کے ادھر سے جا کے کنٹریبیوٹ کریں گے نا 5-6 سال کے بعد. جی, یہاں کر کے پھر آپ اپنے ملک کو پھر کچھ واپس دیں کہ کوئی. چلے ابھی تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ ابھی ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان, ہم نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ اس کے لیے کنٹریبیوٹ کریں, تو اب دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دن تک آپ کیا پالیسیز بنا کر 1-8 مہینے میں کیا پالیسیز دیتے ہیں, کیا بتاتے ہیں, جس سے پتہ چلے کہ یار یہاں بیٹھے ہوئے ملک کے لیے ٹیکنالوجی موومنٹ کے لیے پھر آپ کچھ کرنے والے ہیں. جی انشاءاللہ ضرور. میرے خیال ہے جو آپ کی ایک بات ہے وہ بہت ویلڈ ہے کہ انٹرنیٹ اکانومی پہ اگر ہم فوکس کریں, کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر بھرے پڑے ہیں فری لانسرز جو اچھی خاصی اسکل ہے, ٹیلنٹ ہے, لیکن اگر پے پیل نہیں چلتا, اس طرح کی فیسلٹیز ہیں ہی نہیں, تو آپ پیمنٹس کہاں سے لیں گے. اور اگر یہ چیزیں لائی جائیں, انٹرنیٹ اکانومی پہ فوکس ہو, تو ہر بندہ بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ ہر بندے کے پاس آئیڈیا ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا, لیکن لوگ اسکل سیکھ لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ضرور کر لیتے ہیں. تو یہ ایک اسپیکٹ ہے ٹیک موومنٹ پاکستان کا جو میرے خیال ہے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے ملک کے لیے بھی. چلے دیکھتے ہیں پھر آپ کتنا کرتے ہیں, اور UC برکلے میں انشاءاللہ آپ کوئی نام روشن کریں گے پاکستان کا. تھینک یو. He is one man army when it comes to philanthropic work with cryptocurrency and blockchain. Mr. Waqar Zaka, the famous TV host, is the top social media influencer in Pakistan. The only Pakistani artist to reach alone the areas of not only Burma and Syria, but also the areas of Pakistan like Thar Parker and Chitral. Not only reporting from there from his mobile camera, but helped many refugees practically. The only celebrity in the world who reached the war zone areas of Syria, not only recorded videos, but rescued some families as much as a man can do all alone. Hence using social media to help humanity where all others failed to reach. According to Waqar Zaka, good deeds should be posted on social media, as this will encourage more people to bring good deeds in the trend. He's the first ever person to educate refugees about cryptocurrency, how people can send charity through bitcoins to victims' mobile wallet, hence removing the middle person, later guiding them
how they can cash out. Waqar Zakka received awards from Pakistan Achievement Awards, UK and Europe, and Gold Medal Award from Dr. Abdul Qadir Khan, working for minority rights. In 2017, it was his efforts that made this headline. Court drops charges of blasphemy for the first time in Pakistan as he went alone to a city near Bahawalpur, rescued a Hindu Christian from blasphemy after clearing confusion between the police and the religious people. This can be taken as the biggest dare by any Pakistani. He used social media to provide solution to acid victims. Since 2014, he is the only Pakistani celebrity posting tutorials on blockchain and cryptocurrency. Zakka have been invited by blockchain conferences from all over the world. Firstly, Assalamu alaikum to everyone from Pakistan. Celebrity endorsement, no matter they are in holographic phase, no matter on their Facebook, they will get you investor, they will get you the reach. The reach is important. 25 जून 2019 इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं. सुबह के 9 बजने वाले हैं. जस्टिस साहब को दिखाने लाए हैं कि ये देखिए जी, ये पढ़ाया गया है. 20 सालों से जब भी सत्यानाश हो गया है. Million. Count this. Count. तो भाई इनको समझे 5 मिलियन चैट चाहिए कपड़े का बिजनेस शुरू करने के लिए. ऐसे पैसे तो मैं किसी को भी नहीं दे रहा. मैं कह रहा हूँ कोई बिजनेस शुरू करो. 3 मिलियन कपड़े की दुकान भी देखने आऊंगा फिर कि खोली है कि नहीं खोली. 5 मिलियन. अच्छा हाँ क्या हुआ? Happy, very happy. This man is no looking. So happy. Happy? Yeah. Why you crying? क्यों रो रही क्यों है? बहुत थोड़ा जा रहे, हम लोग जा रहे हैं. मिस है. जोश जोश. जोश है, बहुत जोश है. अब काम होगा हाँ.